نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ۔ میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یکتا ہی ہے۔ چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ کیا کبھی آپ نے سوچا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ یکتائیاں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں، آج ہم دیکھیں گے وہ مقامات، وہ شانیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں یکتا نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یکتا ہی ہے۔ پہلی فضیلت، تنہائی کا دوست۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو تنہائی کا دوست بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا۔ بتائیے اس مقامی قرب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کون ہے؟ یہ یکتائی کیوں نظر نہ آئی؟ نمبر 2، لقب صدیق آسمان سے عطا فرمایا گیا۔ صدیق وہ رتبہ ہے جو ولایت باطنی کی چوٹی ہے۔ یہ لقب آسمانوں سے ملا ہے اور یہ فضیلت بھی صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ تو پھر یہ یکتائی کیوں چھپ گئی؟ پر تین، قرآن کا اعلان، ثانی اثنین، قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی صرف ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب قرآن نے کہہ دیا پھر یہ شان کیوں نہ دیکھی گئی؟ نمبر 4، نبیوں کے بعد سب سے افضل۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر شخص سورج نے نہیں دیکھا۔ یہ مقامی فضیلت بھی یکتا، تو پھر یہ عظمت کیوں اوجل رہی؟ نمبر 5، مسئلہ امامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے صرف ایک نام پر اصرار فرمایا، ابو بکر، یہاں تک کہ فرما دیا کہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی کو امام ماننا قبول نہیں کرتے۔ اتنا واضح، پھر بھی یہ یکتائی کیوں نظر نہ آئی؟ نمبر 6، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا سب سے روشن عکس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر بھی یہ پہلو کیوں پوشیدہ رہا؟ نمبر 7، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسانات۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر تمام لوگوں سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں۔ یہ احسان، یہ مقام صرف ایک شخصیت کے پاس ہے۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعلان نبوت سے پہلے ایمان۔ علماء لکھتے ہیں کہ شام کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پہلے ہی روشن ہو چکا تھا۔ اس وقت تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت بھی نہ ہوئی تھی۔ یہ بھی یکتائی پھر بھی کیوں نظر نہ آئی؟ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے۔ عام حاکم نقل کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے، ہر معاملے میں مشیر تھے، اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی،
بدر کے دن بھی ثانی، قبر میں بھی ثانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے کسی کو نہ سمجھتے تھے، تو پھر یہ سب یکتائیاں کیوں نظر انداز کی؟ یہ سب فضائل، یہ سب شانیں، یہ سب یکتائیاں اگر کوئی ایک ہستی میں جمع ہو تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی خاص۔ اور یہ سوال ہے کہ یہ یکتائیاں رافضیوں کو کیوں نظر نہ آتی؟ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، یار مزار کا ادب و احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہر صحابی کی اللہ تعالی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں آگے والی ویڈیو۔